ریپبلکن نیشنل کنونشن اور ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں فرق بہت واضح ہے۔ Let us choose joy. اور یہی فرق دونوں پارٹیوں میں مردانہ برتری کے موضوع پر بھی ہے۔ کاملا ہیرس ملک کی پہلی خاتون نائب صدر، کنونشن کے اسٹیج پر نائب صدر کے امیدوار منیسوٹا کے گورنر ٹم والز اور اپنے شوہر ڈگ ایمہوف کے ساتھ کھڑی تھیں، دونوں مرد جنہوں نے مددگار کا کردار قبول کیا۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے ٹانک میسکولینٹی کی مثال قائم کی، جبکہ عرف عام میں جسے ٹاکسک میسکولینٹی کہا جاتا ہے وہ مردوں کی برتری کا اسٹیریوٹائپ ہے جو عورت اور دیگر کی کم مائگی کے احساس کا باعث ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ ایک خود ساختہ جنگجو ہیں اور ان کے اس تاثر کو ان کے نائب صدر کے امیدوار سینیٹر جے ڈی وینس فروغ دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا واحد موقع ہے کہ ہم ایک ایسے مرد کو دوبارہ منتخب کریں جس نے ثابت کیا کہ وہ مضبوط بیوروکریسی سے کہیں بڑا ہے۔ دنیا بھر کے آمروں کے لیے ان سے نمٹنا انتہائی مشکل ہے۔ وہ ایک قاتل کی گولی کے لیے بھی بے حد مضبوط ثابت ہوئے۔ یہ دونوں مردانگی کے روایتی انداز کے حامی ہیں۔ یہ تصور کہ مرد انچارج ہیں اور فیصلے کر سکتے ہیں، اور مرد کی ایک خاص قسم جو عملی لحاظ سے مضبوط ہے، وہ مرد جو والد کی حیثیت سے خاندان پر کنٹرول رکھتا ہے۔ والز ڈیموکریٹس کے اس نظریے کے خلاف بیانیے کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ فٹ بال کے سابق کوچ ہیں، شکار کے شوقین جو فوج میں رہ چکے ہیں، جو گھر اور کار کی مرمت کے نسخے بتا سکتے ہیں۔ This right here is the headlight harness on a 2014 Ford Edge. لیکن تولیدی آزادی کے معاملے پر جو ڈیموکریٹک ووٹروں کا ایک اہم مسئلہ ہے، وہ اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں۔ It took Gwen and I years. وین اور مجھے کئی سال لگے مگر ہم فرٹیلیٹی کا علاج کروا سکتے تھے، اور جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو ہم نے اس کا نام ہوپ یعنی امید رکھا۔ والز کا ہمدردانہ رویہ اور کمزوری دونوں مردوں کی روایتی خصوصیات سے مطابقت نہیں رکھتے، جن میں اپنی بات پر اصرار اور غلبہ شامل ہیں، جن کی ٹرمپ علامت ہے۔ کامریڈ ہیرس، آپ برطرف کی جاتی ہیں، نکلیے یہاں سے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کاملا ہیرس کی اور مرد ٹرمپ کے حامی ہیں، جبکہ نوجوانوں میں یہ فرق بہت واضح ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں صنفی کردار بدل جانے کا عمل داخل ہو۔ می ٹو نامی مہم میں خواتین کے حامی طاقت کا معیار بدل دینا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی گفتگو بعض مردوں کو الگ تھلگ کرنے کا باعث لگتی ہو۔ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ بعض طریقوں میں ان کی مردانہ برتری اور مردانگی خطرے میں ہے، اور یہ کہ انہیں اپنی وہ طاقت دوبارہ دکھانے اور اس کا دوبارہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے جسے خطرہ لاحق ہے یا جو کھو گئی۔ دیگر معاملات میں آبادی کے تناسب میں تبدیلیاں بھی ہیں، جیسے کہ غیر سفید فام آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور معیشت میں ٹیکنالوجی سے متعلق ملازمتوں کو روایتی نوکریوں پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ So all these changes occurring at once are threatening lots of white men. چنانچہ یہ تمام تبدیلیاں جو ایک ساتھ واقع ہو رہی ہیں، ان سے سفید فام مرد خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکیے ایک سیکنڈ، مجھے اسے محفوظ بنانے کی ضرورت ہے جو میرے علم میں ہے، اور وہ جو جانتے ہیں وہ ہے جس کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے آن لائن فورمز پر مردوں کی برتری کو فروغ دے کر مرد ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی دوران ڈیموکریٹس اسقاط حمل کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ نومبر کے الیکشن میں یہ تمام معاملات مختلف طبقوں کو ووٹ دینے کی تحریک دلا سکتے ہیں۔ پیٹسی وڈاکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔